میاں صاحب آپ بھی عمران خان کو ایک سیاسی حقیقت مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں؟ نہیں، میں جامی صاحب بالکل اس طرح نہیں دیکھتا جو ابھی آپ نے کلپ سنوایا۔ وجہ دیکھیں، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں کبھی پرتشدد واقعات یا منصوبہ بندی اس کی نہیں کرتے۔ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو نظر آتے ہیں اندر سے وہی اسی طرح دکھانے کی یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، جیسے تیسے بھی ان کی حکومت بنوا دی گئی، مگر بنوانے سے پہلے اور بعد میں جو اس کا رول رہا وہ سیاسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب لندن پلان بنا اور اس کے نتیجے میں جو نتائج آئے اور پھر 2018 آیا اور اس کا الیکشن، اور نواز شریف جب لندن سے واپس مریم نواز شریف کے ساتھ آئے تو یہی شخص تھا جو 2 جرنل جو تھے ان کے پاؤں پڑا ہوا تھا کہ نواز شریف کی ایک جھلک میڈیا پہ نظر نہیں آنی چاہیے اور یہ باہر نہیں آنے چاہیے، بھلے وہ گرفتاری دینے آئے ہیں، کوئی بھاگنے نہیں آئے۔ لوگ تو یہاں سے بھاگتے ہیں، وہ باہر سے جیل کاٹنے کے لیے آئے کہ اگر یہ اس کی جھلک قوم کو نظر آ گئی تو قوم مجھے ووٹ نہیں دے گی، اس کو ووٹ دے گی اور آپ کا تمام RTS بٹھانے کا منصوبہ آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ ان کی حکومت بنوائی گئی، یہ 2018 کی بات آپ کر رہے ہیں، تو میاں صاحب اب بھی حکومت بنوائی نہیں گئی؟ اب بھی حکومت خیبر پختونخوا کی بنوائی گئی ہے اور مرکز میں ارینجمنٹ ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت بنوائی کس طرح گئی وہ بھی سن لیں۔ اگر آج ایک ادارے کے ترجمان یہ بات کرتے ہیں کہ 2014 سے شروع کر لیں احتساب، جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور جو کسی نے کیا ہے وہ پبلک ہونا چاہیے، اس کی سزا ملنی چاہیے، تو میں یہی رونا روتا رہا بڑے عرصے تک، اور خاص طور پر 18 ماہ کی حکومت میں تو آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ حکومت میں ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، پھر 9-10 مئی کو وہ سہولت کاری نظر آئی، 8 فروری کو بھی سہولت کاری ہوئی ہے، اور 8 فروری کو جو سہولت کاری ہوئی ہے وہ 3 مقدمات میں الیکشن سے پہلے سزا دینا، اور 9-10 مئی کے جو منصوبہ ساز تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، سہولت کار تھے، ان کے نام پبلک نہ کرنا، لوگوں کو بتانا نہ سزا دینا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 8 فروری کے انتخاب سے پہلے جو 3 مقدمات ان کو سزا ہوئی عمران خان صاحب کو، وہ ان کی فیور کے لیے دی گئی، ان کو سہولت کاری کے لیے دی گئی تاکہ ان کے لیے عوامی ہمدردی پیدا ہو، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جامی صاحب وہ بھی، اور 9-10 مئی کے جو بھی ادارہ، جو بھی ڈپارٹمنٹ، جو بھی لوگ، جو بھی کمیشن، جس طرح بھی انویسٹیگیٹ کی جا رہی تھی چیزوں کو، حالانکہ ماسٹر مائنڈ کا بھی پتہ تھا، سہولت کاروں کا بھی پتہ تھا، منصوبہ سازوں کا بھی پتہ تھا، اور یہ 1 سال سے پوری ریہرسل ہو رہی تھی، ایک کام ہو گیا، مگر آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی جوڈیشل کمیشن بنا لیں، پتہ چلے کون تھا کون نہیں۔ اس چیز کو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جو کہا جا رہا ہے اس طرح ہے نہیں، کرنے والے کوئی اور ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے اندر ایک ذرائع ابلاغ سے چیزیں پہنچنی تھی وہ دوسرے طریقے سے پہنچائی گئیں کہ اس نے کیا نہیں ہے عمران خان نے ایسا، مگر اس پہ تھوپ دیا گیا، الٹا اس کو اس کا فائدہ دیا گیا 9-10 مئی کا بھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج باتیں کرنے کی بجائے اگر 8 فروری سے پہلے وہ کچا چٹھا کھول دیا جاتا تو 8 فروری کے نتائج مختلف ہوتے۔ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ مسلسل ہمارے پروگراموں میں بھی اور اس سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے آپ ماسٹر مائنڈ 9 مئی کا اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن 9 مئی کے جب سہولت کاروں کی آپ بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کوئی سابقہ ذمہ داران سہولت کار تھے یا موجودہ سیٹ اپ میں کچھ لوگ عمران خان صاحب سے ملے ہوئے تھے تو 9 مئی واقعہ ہوا؟ یہ تو آج واضح کر دیں۔ جامی صاحب ایک تو خود احتسابی ایک ادارے نے، پھر دوسرے ادارے نے تھوڑی بہت کی، پہلے نے زیادہ کی، دوسرے نے ذرا کم کی، مگر اس کے ہاتھ روک دیے گئے۔ اگر آزادانہ طور پہ
دوسرے ادارے کے اندر بھی خود احتسابی ہو جاتی، وہ ادارہ کر لیتا تو سارا کچا چٹھا کھل جاتا۔ دوسرے ادارے سے مراد آپ کی عدالت تو نہیں؟ فروری ایک جی میں بالکل میں صحیح آپ نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ادارے نے خود احتسابی کی اور دوسرے نے شروع کی تو رک گیا کام۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جنرل فیض کے جو 7 لوگ تھے ادارے کے اندر تھے یا ریٹائر ہو گئے تھے یا اس کے کنیکشن جن اداروں کے اندر لوگوں سے تھے، انہوں نے کام دکھایا اور پک اینڈ چوز کا جو سلسلہ ہوا وہ بڑا دھڑلے سے اس بندے نے کیا۔ اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس میں جنرل فیض کے جو قربت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ کام دکھایا۔ اور یہ پک اینڈ ویسے یہ جنرل فیض صاحب کو آپ سے کیا خار ہو سکتی ہے؟ آپ سے ان کا کیا پھڈا تھا؟ جب میں غداری کے کیس میں اندر گیا تھے لیں جی، بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی، بڑی حساس نوعیت کی گفتگو تھی اور براہ راست میرے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب، لیکن وہ خود سے نہیں گئے ہوں گے، مجھے کبھی یقین ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا ہوگا۔ میں آن براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ میاں صاحب میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ آپ غائب نہیں ہوئے، کوئی ٹیکنیکلی کوئی مخل ویڈیو آگے پیچھے ہوئی ہے اور آپ کو ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں اور سن بھی پا رہے ہیں۔ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جنرل فیض صاحب کو آپ سے کیا خار ہو سکتی ہے کہ آپ کا معاملہ ان تک پہنچا ہو؟ یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے جو جواب آپ دے رہے تھے وہ تو مکمل کیجئے۔ دیکھیں جامی صاحب، بات یہ ہے کہ جب میں گرفتار ہوا اور اس سے پہلے رانا ثناء اللہ ایک مقدمے میں گرفتار ہوئے اور اس وقت ادارے کے اندر سے کسی نے شریف آدمی نے مجھے کال کی کہ آپ لاہور والی سائٹ پہ ایک ہفتہ نہ آئے۔ میں ان دنوں میں ملتان تھا، اچھا، تو کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ہوئے گا۔ اور اگلے دن یا 2 دن بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے ہو گیا اور اس بندے کا مجھے فون آیا، اس نے کہا کہ اے کم تیرے نال ہونا سی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو جب تشدد کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے مجھے تشدد کرنے والے کہ آپ کی چیخوں کی آواز جنرل فیض صاحب سننا چاہتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب پارلیمنٹیرین کے ساتھ ملے اور اس میں کچھ صحافی حضرات بھی آپ کے تھے اور میں کچھ کا نام بھی اگر کہیں تو میں لے دوں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا اور پارلیمنٹیرین نے بھی اور کچھ آپ کے اینکر صاحبان نے اور صحافیوں نے بھی، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے 20 منٹ تمہارے پہ گفتگو کی اور کہا کہ اینو چین نہیں آ رہا، اسی اینو بڑا سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں مگر اندے نال پھر کوئی دوسرا ہاتھ کرنا ہی پائے گا۔ مطلب جہاں یہ عالم ہو کہ عمران خان صاحب ایک خواہش کرتے تھے اور اس کی تعمیل کس طرح جنرل فیض باجوہ صاحب کے اینڈ سے ہوتی تھی یا ان کا اپنا بھی کوئی گرج، یہ آج آپ بڑا واضح اور کھل کر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اشاروں میں تو ایسی باتیں کی ہوئی ہیں صحافیوں کے ساتھ بھی، پروگراموں میں بھی، لیکن آج تو آپ بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان پر تشدد کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ کی آوازیں کہیں اور سنانی ہیں۔